أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ دل کی گہرائیوں سے درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاکرام، صد احترام عزیزان گرامی، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام میں سے مختصر 2 جگہوں سے تلاوت کیا ہے۔ امام الانبیاء خاتم المجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات میں سے ایک چھوٹا ارشاد تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق و سچ طور پر کہنے اور اس کے بعد مجھ سمیت تمام سننے والے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری تاریخوں میں صحابہ اکرام کو جمع کیا اور صحابہ اکرام کو جمع کر کے فرمایا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی کون سا مہینہ آنے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بتلائی کہ اس مہینے کے اندر جنت کو سنجایا جاتا ہے، جنت کو پیراستہ کیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر عبادات کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ایک نفل ادا کرے اللہ رب العزت اس کو فرض کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک فرض کو ادا کرتا ہے 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کسی چیز کا، کسی مقام کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے تو ایسے ہی گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے کہ انسان اس فضیلت کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو عبادات کے اندر لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی اور اس کے بعد عبادات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بڑھ چڑھ کر عبادتیں کی، تو عبادتیں وہ اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ مقبول رہے۔ ایک طرف ہم اپنے کمرے کے اندر گرمی سے بچنے کے لیے اے سی بھی کھول دیں اور اے سی کے ساتھ ساتھ اپنے کمرے کی کھڑکیاں اور روشن دان بھی کھول دیں تو وہ فائدہ اے سی کا نہیں رہتا جو ہونا چاہیے۔ ہمیں کھڑکیاں پہلے بند کرنی پڑتی ہے، روشن دان کو بند کرنا پڑتا ہے، روم کو آف کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے اس ایئر کنڈیشن کا فائدہ دیتا ہے، اے سی پھر فائدہ دیتی ہے۔ یہی مثال ہمارے اوپر نافذ آتی ہے کہ ایک طرف ہم بھلائیوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں لیکن ساتھ میں گناہوں کی کھڑکیاں بھی ہم نے کھول کر رکھی ہے تو پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا جس طرح کہ اے سی کا فائدہ گھر کے اندر نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس مہینے کے اندر عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ،
کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ کون سا انسان ایسا ہے جو گناہوں سے معصوم ہے سوائے انبیاء اکرام کے؟ انبیاء اکرام گناہوں سے محفوظ تھے، معصوم تھے، صحابہ اکرام گناہوں سے محفوظ تھے۔ ہر کوئی مسلمان جتنا بھی بڑا ہو لیکن اس سے گناہ صادر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں جو گناہ گار ہو، گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوا لیکن اس نے آ کے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں توبہ کی، اللہ رب العزت کا وہ دوست بن گیا۔ انسان ہیں، پورے دن کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی ہم سے گناہ صادر ہو ہی جاتا ہے، لیکن گناہ ہوتے ہی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں داخل ہوں، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں مصلی بچھا کر اپنے 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنے ہاتھ اٹھا لیں، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر۔ صحابہ اکرام یہی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ جو بھی تمہیں اپنے پروردگار سے منوانا ہے 2 رکعت مصلی بچھا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھو، اس کے بعد رو کر اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر دیکھ لو، اللہ کی قسم اللہ رب العزت پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر۔ لیکن ہم سے یہ کام بھاری پڑ جاتا ہے، ہم سے یہ کام ہوتا نہیں۔ اس مہینے کے اندر سن بلوغت کے بعد کسی کے رمضان 20 گزر چکے، کسی کے رمضان 30 گزر چکے، کسی کے رمضان 40 گزر چکے، لیکن کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا ایک رمضان ایسا گزرا تھا جس میں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھی تھی، روزے کے اندر گناہ نہیں کیا تھا، تراویح کی نماز 20 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھی تھی، کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اتنے رمضان ہمارے گزر گئے، اب وہ تو گزر گئے، اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ آنے والے رمضان کے اندر ہم اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈال کر اپنی تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ ایک رمضان تو دور کی بات ہے، ہم میں سے کوئی ایک شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا ایک روزہ ایسا پاک صاف گزرا ہے پورے دن کے اندر جس میں ذرہ برابر بھی میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، میں نے زبان سے جھوٹ نہیں بولا، میں نے اپنے آنکھوں سے گناہ سے پورے دن کے اندر اپنے آپ کو بچا کر رکھا، اپنے آپ کو غیبت سے بچا کر رکھا۔ کوئی بھی میں نے ایک روزے کے اندر کوئی ایسا روزہ گزرا ہو جس کے اندر کوئی گناہ ہے؟ ہمارے اندر رمضان مبارک کے اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہر رات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے منادہ پکارتا رہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، کوئی گناہوں میں مبتلا جو گناہوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے میں اس کی گناہوں سے جان چھڑا دوں، کوئی بے اولاد مجھ سے اولاد مانگے میں اس کو اولاد سے نواز دوں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اسی مہینے کے اندر رمضان مبارک کی بھلائی راتوں کے اندر ہمارے نوجوان پوری رات کھیل کود کے اندر جا کے گزار لیتے ہیں، پھر دن کے اندر پورا دن سوتے رہتے ہیں۔ کیا رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے اس لیے دیا کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں کے اندر راتوں رات گزار دیں اور فضولیات کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر دیں اور دن کے اندر ہم جا کے پورا دن سوتے رہیں اور پھر ظہر کی نماز بھی ہماری اس کے اندر چلی جائے، عصر کی نماز کے اندر ہم خریداری کے اندر چلے جائیں، افطاری کا سامان خرید رہے عصر کی نماز چلی جائے، مغرب کے اندر افطاری کرتے ہوئے ہماری مغرب کی نماز چلی جائے، اب تھکاوٹ ہو گئی، پورے دن روزے کے اندر تھے اور عشاء کی تراویح بھی ہماری نکل جائے تو افسوس کا مقام نہیں ہے تو اور کیا؟ یہ اللہ رب العزت نے مہینہ دیا ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں عبادات بڑھ چڑھ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے کنٹرول کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، جو مشہور حدیث ہے جو ہر کسی نے سنی بھی ہوگی کہ جس طرح ممبر کے یہ 3 سیڑھیاں ہوا کرتی ہے ہر مسجد کے اندر، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نصیحت کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے ممبر پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت آمین فرمایا، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ صحابہ اکرام کو اشتیاق رہتا تھا، شوق رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، یا رسول اللہ
جب بھی آپ پہلے سیڑھی پر آپ بیٹھتے تھے ہمیں واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، کبھی بھی آپ نے آمین نہیں کہا، آپ نے آج آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم آپ سے وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کے کانوں سے سنیے گا کہ جو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام وہ جو نوری مخلوق کے سردار ہیں، جبرائیل علیہ السلام وہ جو پورا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے ہیں، جبرائیل علیہ السلام وہ جو پورے نبیوں کے پاس وحی لائے ہیں، وہ جبرائیل آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بد دعا کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ناکام ہو، برباد ہو وہ شخص جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور رمضان المبارک کو ناکارہ گزار دے، اپنی معافی مانگ کر رمضان المبارک کے اندر، اپنی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بخشش نہ کرا سکے، وہ برباد ہو، ناکام۔ اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین نہیں کہا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آمین کہیے۔ ہم بزرگوں کی بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں، ہم کسی اللہ والے کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، ہم کسی امام کے اور بزرگ کے اللہ والے کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ بد دعا دینے والی کون سی شخصیات ہے جس کا میں نے شروع میں عرض کیا، نوری مخلوق کے سردار، پورا قرآن پاک لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے یہ بد دعائیں دے رہے ہیں۔ ہمیں اس بد دعا کا خوف کیوں نہیں ہوتا؟ اور پھر آمین کہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، معصوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر آمین کہنے والے، کیا یہ بد دعا رد ہو سکتی؟ جب اتنی بڑی بد دعا جبرائیل علیہ السلام نے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اس کے باوجود بھی ہم اس رمضان مبارک کو ناکارہ گزار، بڑا افسوس کا مقام ہوتا ہے۔ ہمیں اس رمضان مبارک کو عہد کر لیں کہ یا اللہ جس طرح کے پچھلے رمضان 20-30 گزر چکے وہ گزر چکے، اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو کھپا کر رکھنا ہے۔ جب سیزن کا موسم آتا ہے، جو کسی چیز کا کاروبار کرتا ہے، سیزن اس کا آتا ہے، کتنی تیاری کرتا ہے، راتوں رات جاگتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ اگر کہا جائے تو پھر جواب یہ آتا ہے یہی میرا موسم ہے، اس موسم کے اندر میں جتنا کما سکتا ہوں کماؤں گا، اس کے بعد کھاؤں گا، پھر آرام سے بیٹھوں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے لیے سیزن کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے کے اندر جتنا ہمیں کمانا ہے، جتنا اپنے آپ کو کھپانا ہے، کھپا کر رکھ دے، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ چلا جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہم نے صحیح طریقے سے عبادات کی، علماء اکرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، پھر 11 مہینے اللہ رب العزت اس کو سکون کے ساتھ گزروائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کوشش کر کے 5 وقتہ خشوع و خضوع کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد جب روزے رکھیں تو اس روزوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ بہت سارے گناہ روزے سے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات زبان سے گناہ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات آنکھوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات زبان سے جھوٹ بول دیتا ہے انسان، لیکن یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو جھوٹ سے نہیں بچایا، اپنے آپ کو گناہوں سے اس نے نہیں بچایا، ایسے روزے کو اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس رمضان مبارک کے مہینے کو کامیاب کرنے کے لیے حتی الامکان اپنے آپ کو کھپانے کی کوشش کریں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ رمضان مبارک کا ابھی چاند دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے، اور پھر یہ معلوم نہیں کہ یہ رمضان مبارک کا ہمارے لیے کتنے دن رہے گا، اور یہ بھی ہمیں معلوم نہیں کہ یہ رمضان مبارک کا ہو سکتا ہے ہمارے لیے آخری مہینہ ہو، اس کے بعد ہم رمضان مبارک دوسرا دیکھ پائیں نہیں پائیں۔ یہی ذہن میں ڈال کر ہمیں اس رمضان مبارک کے مہینے کو اچھی طرح گزارنا ہے۔ اور اس رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت پہلے عشرے کے اندر برستی ہے، اس سے جتنا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس عشرے کے اندر اللہ رب